گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی۔ صلو علی الحبیب محمد۔ تاثرات آئے ہوئے ہیں ہمارے کسی سینیٹر کے، تو یہ چلائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالغفار قریشی ہے۔ الحمدللہ میں اس وقت موجودہ سینیٹر ہوں۔ میں سب سے پہلے تو اس مدنی چینل کی وساطت سے اپنے دل کی گہرائیوں سے تمام امت مسلمہ کو جشن عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دلی توقع رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اس بابرکت ساعت کا کی فیوز و برکات جو ہے وہ نازل فرمائے۔ جی، امیر اہل سنت جناب محمد الیاس قادری صاحب کی خدمت میں میرا یہ سوال عرض ہے کہ اس وقت ہمارا ملک تاریخ کے بدترین معاشی بحران سے گزر رہا ہے، تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کوئی ایک ایسا حل بتائیں کہ جس سے ہمارا یہ ملک معاشی طور کے اوپر اپنے آپ کو سنبھال سکے اور معاشی ابتری جو ہے وہ ختم کی جا سکے۔ مدنی چینل الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نظر میں ایک ایسا کارنامہ انجام دے رہا ہے جس سے خاص طور کے اوپر نوجوان نسل جو مختلف چینلز کے اوپر بے راہ روی کا شکار ہے، وہ اس چینل کے ذریعے صحیح معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے اور ان کی اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کے لیے اس سے جو گائیڈ لائن حاصل کرتا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں ہمارے ملک کے لیے، ہماری قوم کے لیے ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ میں اس پر اس چینل کے تمام ارباب اختیار کو دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور اس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ امیر اہل سنت حضرت علامہ محمد الیاس قادری صاحب کی جو خدمات ہیں میں سمجھتا ہوں، اور الحمدللہ مجھے بھی یہ شرف حاصل ہے کہ جب وہ پہلی مرتبہ میر پرخاص تشریف لائے تو مجھے ہی یہ اعزاز ملا کہ ان کا قیام جو ہے وہ میرے گھر پہ تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو خدمات ہیں، جس طرح سے انہوں نے خاص طور پہ ہمارے اس ملک کے نوجوانوں کو بے راہ روی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے جو سلسلہ شروع کیا، وہ اسلام کی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ میں چونکہ میرا تعلق قائمہ کمیٹی برائے کھیل سے ہے سینٹ کے اندر، تو میں اس حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے یہ جو دعوت اسلامی نے جو تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور اس میں ہمارے نوجوان کھلاڑیوں نے کو جس طرح سے شمولیت انہوں نے اختیار کی ہے، جس میں سعید اجمل ہیں جو کرکٹ کے بہت بہترین پلیئر ہیں، اور اس طرح ذیشان اشرف جو ہاکی کے بہترین پلیئر ہیں، انہوں نے بھی اس مدنی قافلوں کے اندر شرکت کی ہے، تو یہ رجحان سے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو بھی اس طرف آنے میں کافی مدد ملے گی۔ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور سوال حضرت سے پوچھنے کی جسارت ضرور کروں گا، جو مجھ سے اکثر لوگ جو ہے وہ پوچھتے بھی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج یہ موقع بڑا مناسب ہے کہ آج شاید یہ اس سوال کا جواب ملنے پر بہت سارے ان لوگوں کے دلوں میں جو ایک غلط گمان ہے وہ بھی دور ہو سکے۔ اور وہ سوال یہ ہے کہ جب حضرت آپ چینلز کے اوپر وعظ فرماتے ہیں تو اکثر آپ کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہوتا ہے جو مسلسل آپ اس کو لہراتے رہتے ہیں، تو میں بھی یہ جاننا چاہوں گا اور میرے اور بہت سارے دوست بھی یہ جاننا چاہیں گے کہ آخر اس جھنڈے کو لہرانے کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس کی افادیت کیا ہے؟ سرکار کی آمد مرحبا، سبحان اللہ، مرحبا۔ یہ عبدالغفار قریشی، مجھے یہ ابھی پتہ چلا کہ سینیٹر بن گئے، بارہا ملاقات ہوئی ہے، بہت محبت کرتے ہیں، دعوت اسلامی کے بہت محب ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے دو سوال کیے نا، تو ایک سوال تو وہ اس معاشی بحران کا حل کیا ملک کے، اب اس کا تو ظاہر ہے کہ وہ فائنینشیل
डिपार्टमेंट जो अगर दावत इस्लामी को सौंप दे तो शायद ये हल निकाल दे, अपनी तो चलेगी ही नहीं ज़ाहिर है। और जहाँ आवेगा आवाज बिगड़ा हुआ हो तो वहाँ क्या आदमी, मतलब मदनी फूल ही मैंने देना है, इन्होंने सुभान अल्लाह कहना होगी, अपनी चलती कितनी है। कहा जाता ना ऊपर से नीचे तक जब सभी लूट मार में मसरूफ हों तो अब वो क्या करेगा खजाना और क्या करेगा वजीर खजाना। तो इसलिए वो सबका हल ये कि मस्जिद भरो तहरीक में दावत इस्लामी का साथ दें। कुरान पाक में इन्ना सलाता तनहा अनिल फहशाए वल मुनकर, बेशक नमाज बेहयाई और बुराई के कामों से रोकती है। तो जब सही मानों में नमाज के जो तकाजे हैं वो पूरे होंगे, शरीयत के मुताबिक जब नमाज होगी तो ऐसी नमाज यकीनन बेहयाई और बुराई से बचाएगी। तो जब वो सही मानों में नमाजी बन जाएंगे सब, तो बेहयाई और बुराई से बच जाएंगे। तो ये बुराई ही की सौगात है जो न सिर्फ मुआशी बहरान बल्कि जो कहो वो कम है हमारे साथ जो हो रहा है। जितनी आफतें आ रही हैं, मुसीबतें आ रही हैं, इनका सबका ताल्लुक मुआशी बहरान से। तो मुआशी बहरान वही पैसे का मसला है। इस पैसे की मोहब्बत खत्म हो जाएगी, मुआशी बहरान खत्म हो जाएगा। गालिबन मालिक बिन दीनार अलैहि रहमतुल्लाह अल गफ्फार का ये कौल है कि जब कोई चीज महंगी हो जाए ना तो उसको खरीदना ही छोड़ दो, आप भी सस्ती हो जाएगी। तो ये हम मतलब ये ना कि जिस तरह हम लोग वो हिर्स और तमाम में मुब्तला हैं, तो इसकी वजह से भी मतलब महंगी से महंगी तर होगी चीज। अब ये कि आए दिन की हड़तालें जो करने वाले हैं वो सब हड़ताल की काल न दें, एहतजाजी जुलूस बंद हो जाए, दुकानें जलानी, बसें जलानी, इमारतों को घेराव करना, ये जो इस तरह के जो हिसाब किताब होता है ना, इसकी वजह से भी मईशत को बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक दिन भी अगर छुट्टी की जाए ना मुल्क की तो मुल्क को करोड़ों करोड़ रुपए का नुकसान होता है मईशत को। तो अगर हम अपने पांव पर कुल्हाड़ा मारना छोड़ देना तो सब बेहतर हो जाएगा। हम अपने पांव पर कुल्हाड़े आए दिन मारते हैं, आए दिन दाड़ कुल्हाड़े मारते हैं। तो एक तो ये कि ये सारी खत्म हो जाए और दावत इस्लामी का दामन अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से लेकर आज इस वक्त सांस लेने तक इससे पाक है। दावत इस्लामी ने कभी भी हड़ताल नहीं की और आइंदा के लिए तेज हड़ताल नहीं करेगी। मारामारी के लिए कभी भी उकसाएगी नहीं कि ये लूट लो और उसको मार दो, उसको काट दो और ये कर दो तो वो कर दो, नहीं। हम तो जैसे खुदा मुस्तफा फरमाए वैसे करेंगे जल्ला जलालुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मुरव्वजा हड़ताल, हड़ताल से मुराद मुरव्वजा हड़ताल। अब कोई ऐसा सानिया पेश आता है और सदमे से या गम से या किसी की दिलजुई के लिए लोग दुकानें अपने आप बंद कर देते हैं, इसमें तो कोई हरज ही नहीं है। हमारे यहाँ ये होता है हड़ताल की जब काल गई ना तो लोगों के पेट में बोटी नहीं होती। ये हमारा मेमनी कहावत है, पेट में बोटी नहीं होनी, समझा। जीव अद्दर थी उन्हें तो, जीव अद्दर यूं थी उन्हें तो कि अगर खुली रखी ना तो 10-20 नौजवान आ जाएंगे, अड़ा उड़ी करके वो लूट मार करके ले जाएंगे। जाओ दे पत्थर जो हाथ में आप मारेंगे, आप बंद करते करते आपके शटर का कुंडा हो जाएगा, आपका वो जो बोर्ड चढ़ा के रखा है वो टूट जाएगा, हो सकता है सर भी फूट जाए और ज्यादा इनकी गुम तो फिर फायरिंग भी कर दें। ऐसा होता है हमारे यहाँ। तो इस तरह की मुरव्वजा हड़ताल जो है ये शरन कोई भी इसको जायज नहीं कहेगा। तो हम तो मतलब ये कि वो इस तरह की क्या पूरा हमने हड़ताल तो खाली बोलने की होती है। जो डेली वेजेस पर होते हैं ना बेचारे, इनकी तो जो हालत होती होगी, जो कमाते हैं एक दिन का खाते हैं बेचारे, उनकी और उनके बच्चों की हालत होती होगी, यही समझते होंगे ये बेचारे जाकर किसको बोलेंगे। तो इस तरह बहुत मतलब खराबियां होती है। तो इसलिए हम तो मतलब बहुत सौ को नाराज कर देते हैं कि हम नहीं, हम हड़ताल नहीं करेंगे। हमारी मस्जिद भरो तहरीक है, तुम जेल भरो तहरीक चलाते हो, हमको इससे इख्तिलाफ है। हम तो मस्जिद भरो तहरीक वाले, हड़ताल में जेलें तो भरती है ना, फिर पुलिस नोट कर लेती कि किसने क्या किया, उस वक्त कुछ भी नहीं बोलती, उस वक्त मुश्तिल होते ना लोग, फिर आहिस्ता आहिस्ता नोट कर लेती, फिर वो जो कुछ होता है आपको आप समझते हैं, फिर कौन छुड़ाता है और कौन इनकी वो करता है, मतलब यानी कि जमानत है। फिर ये अपनी नस्लों को वसीयत करके मरते होंगे कि भूल मत करना भाई, तेरा बाप भूल कर गया था।
تو ہمارے یہاں ایسی عجیب غریب حالت ہے، یہ بھی پتہ نہیں یہ بول کر میں کتنوں کو ناراض کر رہا ہوں گا، میں تو میرا رب راضی ہو جائے بس. حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے. جو کام شریعت منع کرتی ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے، شریعت حکم دیتی ہے ہم کو بجا لانا چاہیے. تو اب یہ کہ یہ ہمارے انداز جو ہے نا ہمارے ملک میں جو چل رہے ہیں نا، اس کی وجہ سے ہماری معیشت کو بھی نقصان ہوتا ہے، ہماری اخلاقی پستی کا بھی یہ اسباب بنتے ہیں، اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں گناہ کبیرہ کا ان چیزوں میں ارتکاب ہوتا ہے، اور گھر کے گھر اس میں تباہ ہو جاتے ہیں، خاندان کے خاندان اجڑ جاتے ہیں. اب ذرا کوئی کچھ ہو بھی جاتی ہے، پٹاخڑی پھوٹ جاتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ جس نے پٹاخڑی پھوڑی وہ تو کہاں چھپا ملتا ہی نہیں ہے. اب جو دکان سامنے آئی اس کو لوٹو، جو بس سامنے آئی اس کو چلاؤ، جو اسکوٹر کھڑی ہے اس کو پھونک دو. یہی ہو رہا ہے نا ہمارے ملک میں. تو جب جہاں ایسے نادانوں کی کثرت ہو جائے، اب وہاں کون کس کو سمجھائے گا؟ تو سب مل کر ایسا لگتا ہے کہ اس ملک کی معیشت پر کلاڑے چلا رہے ہیں. اور یہ جو میں کہتا ہوں نا سب سمجھتے ہیں، العاقل تکفیل اشارتو، عقل مندارا اشارہ کافی ہے کہ سب کچھ ہو رہا ہے یہاں. اللہ میری پاکستانی قوم کو ہدایت فرمائے. اچھے لوگوں کی بھی کمی نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اچھے لوگوں کی تعداد بہت ہے یہاں، اور اچھے لوگوں کی دعاؤں کے صدقے میرا ملک چل رہا ہے. ورنہ جو یہاں ہو رہا ہے نا یہ وہ بس وہ انتہا ہو گئی، سر سے پانی اونچا ہو گیا. ایسا ہو رہا ہے ہمارے گناہوں کی سزائیں ایسا لگتا ہے پوری ملی نہیں ہے ابھی، ورنہ کہیں یہ پوری یعنی کہ یہ الٹ نہ جائے. وہ زلزلہ آیا ہم نہیں سدھرے. ابھی ہمارے اس شہر میں زلزلے کے جھٹکے آئے، کیسے آئے؟ قوم باہر دوڑ پڑی، ہم سدھرے نہیں. مسجدیں بھری نہیں ہماری، گانے باجے بند نہیں ہوئے، فلمیں ڈرامے بند نہیں ہوئے، تاجروں نے جو جھوٹ بولتے ہیں جھوٹ بولنا چھوڑا نہیں، جو ملاوٹیں کرتے ہیں ملاوٹ شو کر کے بیچنا شروع نہیں کیا. کوئی سی خبریں آئی نہیں، ہم جہاں تھے وہیں کے وہیں ہیں. یعنی کہ وہ حدیث پاک یاد آ رہی ہے کہ یعنی کہ وہ ایک حصہ حدیث کا جو مضمون یہ اس کا کہ منافق جو ہے نا اس کی مثال اونٹ جیسی ہے. یعنی اس کو جیسے اونٹ ہے نا اس کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کیوں باندھا اور کیوں کھولا ہے، اس طرح منافق جب بیمار ہوتا تو اس کو یہ پتا نہیں ہوتا کہ میں کیوں بیمار ہوا ہوں، اور ٹھیک ہوتا تو یہ نہیں پتا ہوتا کیوں مجھے شفا ملی ہے. کیونکہ وہ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی فرماتے کہ اچانک موت اگر آپ کو نہیں بھی آتی اور یہ کسی کسی کو آتی ہے تو کم از کم اچانک بیمار ہونا اس کا تجربہ تو سب کو ہے، سب کو ہوتا ہے. عام طور پہ اچانک بیمار تو آدمی ہو ہی جاتا ہے. تو یہی بیماری اگر موت کا سبب بن گئی تو کیا تعجب ہے؟ اللہ سے ڈرو. جب بیمار ہو تو آدمی ایک دم ڈرے کہ یہ بیماری کہیں مجھے قبر میں نہ گاڑ دے اور میرا یہ مرض الموت ثابت نہ ہو. لیکن ہم لوگ جو ہے نا یعنی ایسا لگتا ہے کہ ہم نے یہ بورڈ چڑھا رکھا ہے، ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے. چاہے زلزلہ آنکھیں دکھائے، چاہے دندناتا ہوا سیلاب آئے، کچھ بھی ہو. اگر یہ سیلاب چلا بھی گیا نا تو جو بچہ کچھ ہوگا اس کو ہم لوٹیں گے. بھائی ہم بھی سیلاب سے بھاگ کر جان بچانے میں کامیاب ہو گئے، تب اپنے بھائیوں کو لوٹیں گے، ان کو چھوڑیں گے تو نہیں لوٹیں گے. یہ ہو رہا ہے نا، کیا نہیں ہو رہا یار. تو اب ایسی صورت میں کیا میں معاشی بحران کا حل بتاؤں گا؟ میرے ہاتھ میں ہے کیا؟ زیادہ بولوں گا تو میری زبان کھینچ لیں گے، دو چار نالیاں آگے آ جائیں گی. یوں 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 کیوں بولتا ہے؟ ہم جو کرتے ہیں چپ. چلو بھائی نماز پڑھو، نماز کی بات کرو، سنت کی بات کرو، نیکی کی دعوت دو، تم زیادہ نہیں بولو. ہم جو کرتے ہیں وہ کرنے دو. تو ظاہر میں روک بھی نہیں سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے کہ بس ہم صحیح ہو جائیں گے تو انشاءاللہ. ہماری کیا مطلب ہم لوگ غیر سیاسی لوگ ہیں، سیاست میں نہیں ہے. اور میں نے لکھ کر بھی دے دیا ان کو، ہماری شورا کو جس دن دعوت اسلامی کو تم کو ختم کرنا ہو تو سیاست کا اعلان کر دینا، تو توڑنے کی ضرورت نہیں پڑی، تم ٹوٹ جاؤ گے. تو اس لیے سیاست کی بھول نہیں کرنا، موجودہ سیاست اس میں میرا تیرا کام نہیں. تو اب ایسے ناگفتہ بے حالت میں ہم جو تھوڑا بہت کر رہے ہیں نا بس وہ کرتے رہیں، چپ چاپ کرتے رہیں، اور لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے رہیں، سنت و عمل کرنے کا کہتے رہیں، خوف خدا کی دعوت دیتے رہیں. کیونکہ ہمارا ذہن میرا ذہن یہ کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے،
فرد کی اصلاح ہوگی اور اس طرح فرد فرد مل کے افراد بنیں گے نا، تو یہ افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے. جب فرد کی اصلاح کریں گے معاشرے کی اصلاح ہوگی، جب معاشرے کی اصلاح ہوگی تو انشاءاللہ ہمارے ملک کی بھی اصلاح ہو جائے گی. کتنے دہشت گردی چھوڑ کر دعوت اسلامی میں آ گئے، کتنے ڈاکو ڈکیتیاں چھوڑ کر دعوت اسلامی میں آ گئے، کتنے قیدی قید سے نکلنے کے بعد توبہ کر کے دعوت اسلامی کے مبلغ بنے، مدنی قافلوں کے مسافر بنے. تو اس طرح معاشرے کے کئی ناصور نما جن کو پولیس مار 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 کے نہیں سدھار سکی، الحمدللہ دعوت اسلامی کے مبلغ کی مسکراہٹ نے ان کو سدھار دیا. تو الحمدللہ ہم یہ کر رہے ہیں. فرد سے معاشرہ بنتا ہے، جب معاشرہ صحیح ہو جائے گا تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. باقی ہم لمبے لمبے لیکچر دے کر یا اخبار میں آرٹیکل دے کر اس قوم کو سدھار لیں، اس کا بازار صورت نہیں آ سکتی کہ صورت نظر نہیں آتی کہ ہم یعنی پورا ہمارا جو ہے وہ معیشت کا نظام سدھر جائے، اس کی صورت نظر نہیں آتی. اللہ پاک کوئی ایسا غیبی سبب بنا دے کہ ایسی صورت ہو جائے، ایسے ہمیں اللہ کے نیک بندے مل جائیں کہ جو مطلب یہ ہماری مسجدوں کو بھر دے، انشاءاللہ سب صحیح ہو جائے گا. آپ میرا ساتھ دو، مسجد بھرو تحریک بس آپ سنبھال لو. آپ خود بھی نماز کی پابندی، گھر والوں کو بھی نماز کا کہتے رہو، سمجھاتے رہو، اٹھاتے رہو، جگاتے رہو فجر میں، اور ان کو لے جاؤ. راستے میں نکلو دکاندار کو فون کر دیا، ملازم کو نماز کی اجازت خوش دلی کے ساتھ دو اس کو، اور ملازم کو تاکید کرو نہیں پڑھتا اور نمازی نوکر ملتا ہے اور اجارے کا پیریڈ پورا ہو جائے تو اس کو آپ اس کو ڈر لگا ہو کہ یار میں نماز نہیں پڑھتا نا، یہ دوسرے کو رکھ لے گا. یوں بھی اللہ کرے نمازی بن جائے کہ عادت پڑے. تو آپ سب کو مطلب ہے کہ نماز کی دعوت دو، دکانوں پہ ٹیلی فون کے ذریعے پارٹیوں کو، گاہکوں کو، تاجروں کو، ملازموں کو، سب کو آپ نماز کی دعوت دو، نیکی کی دعوت دو. اپنی دکان پر رسائل رکھیں. کسی کو نمازی بنانا تو بہترین رسالہ اس کا کفن چوروں کے انکشافات، انشاءاللہ عقل ٹھکانے آ جائے گی، پڑھے گا نا. ایسا وہ ڈراؤنا یہ رسالہ ہے. اس پر مجھے واقعہ یاد آ رہا ہے کہ میں ہند میں تھا، مدینۃ الاولیاء احمد آباد شریف. تو ایک اسلام بھائی ایک نوجوان کو لے کر آئے میرے پاس. تو اس نوجوان نے اپنا قصہ سنایا کہ میں وہ چیل جھڑپ تھا، گجراتی میں چیل جھڑپ بولتے ہیں، وہ گجراتی بہت چلتی ہے، گجرات کا ہی شہر ہے وہ. تو وہ چیل جھڑپ اردو میں پتہ نہیں کیا بولتے ہیں، اردو میں بھی یہی بولتے ہیں. پرس لے کر جو بھاگ جاتے ہیں عورتوں کے اور چھین کر وہ اسپیڈ سے نکل جاتے ہیں چیزیں. تو یہ بولا میں عورتوں کے پرس لے کر بھاگ جاتا تھا، چیل جھڑپ تھا. شاید یہ اس کی کوئی ٹیم تھی اس کی. تو میرے کو ہندی میں ایک رسالہ ملا، کفن چور کے انکشافات. تو میرے کو تو ہندی بھی نہیں آتی، ان پڑھ ہوں، چیل جھڑپ نندا تھا میرا یہ. تو میں نے میری ماں کو بتایا کہ یہ دیکھو تو کیا ہے یہ. ماں نے بولا یہ یوں لکھا ہے. اچھا ماں میرے کو سناؤ. ماں ہندی جانتی تھی، اس نے پڑھ کے یا ہندی یا گجراتی میں، اور رسالہ دونوں زبانوں میں ترجمے تو ہوتے ہیں وہاں ہند میں. تو اس نے میری ماں نے میرے کو پڑھ کے سنایا. میرے کو پڑھ کے سنا تو میں تو ڈر گیا، اور یہ میں کیا کر رہا ہوں. میں تو قبر میں جا کر میرے ساتھ یہ ہو گیا اگر میں توبہ نہیں کروں گا تو میں نے تو کان پکڑے. اور پھر وہ اسلامی بھائی جس نے رسالہ دیا تھا مزید انفرادی کوشش کی اور میرے کو قافلے میں لے گئے، مدنی قافلے میں. اس سے اور میرے پر اثر پڑا اور یوں وہ ماحول کے قریب آیا. اب اس کے ساتھ ٹریجڈی کیا ہوئی، ٹریجڈی کا وہ امتحان آیا کہ وہ اجتماع میں آیا تو پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی. اس کی شہرت تھی تھانے میں، چیل جھڑپ تھا وہ. تو پولیس نے اس کا کوئی پیچھا کیا ہوگا، اس کو ڈھونڈ رہے تھے، کیس بنے ہوئے تھے اس پر. تو وہ اجتماع میں آیا تو اجتماع میں آتے یا داخل ہوتے ہوئے یا نکلتے ہوئے پولیس نے اس پر ہاتھ رکھ دیا، ہاتھ مار دیا، اس پر اٹھا کے لے گئی پولیس. مجھے پھر پتا چلا کہ یار اس کے ساتھ تو اب یوں ہوا، اجتماع میں آیا تو یہ پولیس کہتے چڑھ گیا، اب کیا ہوگا. پھر میں نے وہاں ایک اسلامی بھائی تھے، وہ اس کی معلومات ہوئی، خود بولتے بھی تھے، ملتے تھے میرے سے، کہ اس کی اپروچ بہت تھی گورنمنٹ میں، افسروں سے اور اس کے تعلقات تھے. میں نے اس کو بات کی،
ایسا ہوا اور وہ بیچارہ مطلب ہے کہ وہ سدھرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ اپنے میں آ گیا، چھوڑ دیا اس نے، اب یہ پولیس اٹھا گئی ہے. کچھ اگر تم کر سکتے ہو چھڑا سکتے ہو تو چھڑا لو اس کو، بس ٹھیک ہے. تو الحمدللہ مجھے پتا چلا کہ اس نے چھڑا لیا. تو یوں وہ بتا رہے یہ کفن چوروں کے انکشافات غالباً اسی سفر میں یا کسی دوسرے ہند کے سفر میں، ہاں میرا خیال دوسرے سفر میں، کانپور میں 2 روزہ اجتماع تھا ہند کا، جو کانپور ہے یو پی، وہاں میں گیا تھا. تو وہاں سے ہم کسی اور شہر پھر ٹرین میں جا رہے تھے، تو وہاں ایک کانپور کے ہی اجتماع سے واپس کوئی قافلہ ہوا تھا، تو وہ ان سے میری ملاقات ہوئی، وہ اجتماع سے ہی آ رہے تھے. تو کوئی بات پر بات نکلی، تو ان میں ایک کا تعارف یوں کرایا کہ یہ ہمارے گاؤں کا بدماش تھا، اور اس کو کسی نے کفن چوروں کے انکشافات رسالہ دیا. یہ پڑھ کر اس نے توبہ کی اور آج ہمارے ساتھ قافلے میں آیا ہوا ہے. تو یہ رسالہ الحمدللہ کفن چوروں کے انکشافات بے نمازی کو دینے کے لیے، یا جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں مارا ماری والے، ان کے لیے. یہ نہیں کہ آپ بولو کہ میں تو شریف آدمی، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے، یہ سمجھ کے آپ نے بھی پڑھنا ہے. تو یہ رسالہ اور کچھ رسالے یہ اور دوسرے رسالے اپنی دکانوں پہ آپ رکھا کریں، اپنے آفس پہ رکھا کریں. جو آپ کا کسٹمر آئے، گاہک آئے، تاجر آئے، جو بھی ملنے والا آئے، ایک چھوٹے سائز کا تو 3 روپے کا 4 روپے کا رسالہ ہوتا ہے، بڑی سائز کا 6 کا 7 کا اس طرح ہوتا ہے. تو یہ مہربانی کر کے آپ کچھ رسالے اپنے دفتر کی، جو بھی آپ کے دفتر کی اسٹیشنری اور جو یہ چیزیں ہوتی ہیں نا، ان میں ایک اس کو ایڈ کر لیں، ایک اس کا حصہ بنا لیں کہ یہ بھی بس اب ہمارا لازمی جز ہے، یہ رہیں گے رسالے، ہر حال میں رہیں گے ہمارے پاس، بس یہ ہونا چاہیے. تو یہ کچھ رسالے آپ مہربانی کر کے رکھیں، 200-400 رسالے مہینے کے باندھ لیں، حسب توفیق باندھ لیں، 100 لے لیں، 50 لے لیں، 25 لے لیں، اور یہ موقع بموقع آپ دیتے رہیں. انشاءاللہ اس کی برکتیں بہت ہوں گی. تو پڑھ کر کوئی نمازی بن گیا، تائب ہو گیا گناہوں سے، انشاءاللہ آپ کا بھی بیڑا پار ہوگا. تاجر اس ٹائم بھائی یہ بھی نیت کریں کہ اپنے دفتروں پر، اپنی دکانوں پر انشاءاللہ رسالے بھی رکھا کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے اور بھی آپ کو نوازا ہے تو VCDs بھی رکھا کریں بیان کی، اس سے بھی بڑی چوٹ لگتی ہے، بہت سو کی اصلاح ہو جاتی ہے. آڈیو کیسٹ بھی رکھ لیں، کچھ حسب توفیق، کوئی رسالے، کچھ آڈیو ویڈیو کیسٹس. اچھا پمفلیٹ بھی ہوتے ہیں، یہ سستے ہوتے ہیں، 50 روپے سینکڑا، 60 روپے سینکڑا، 100 روپے سینکڑا. تو اس طرح کے آپ پمفلیٹ بھی مدنی پھولوں کے بہت پیارے ہوتے ہیں، اس طرح کے یہ بھی رکھیں. کسی کو یہ دے دیا، کسی کو رسالہ دے دیا، کچھ کیا کریں، آخرت کا بھی کچھ اپنے اس میں پورشن بنا لیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا. اب جشن ولادت کے موقع پر ہم وہ لنگر رسائل کا ذہن دیتے ہیں، تو لنگر رسائل میں بھی حصہ لیں آپ. بے شک وہ لنگر اور نیاز بھی بانٹے، اس کی منع نہیں ہے، یہ بھی اچھی چیز ہے، مگر لوگوں کے ہاتھ میں دیں. یہ پھینکا پھینک کرتے نا اناج اور پھل، تو یہ لوگوں کے پاؤں میں گرتے ہیں، اور پھر وہ جو ہونا ہوتا ہے تو آپ کو پتا ہوتا ہے. فروٹ پھینکتے ہیں، تو موسمی پھینکی تو پھچ کر کے پھٹتی ہے، 2-4 ہاتھ مارتے نا، تو پھر وہ یہ کوشش کر کے ہاتھ میں دیں. یا بہت زیادہ کوئی قریب ہے اور اس کو یوں کر کے دے دیا تو کوئی حرج بھی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے. لیکن یہ جو اس طرح پھینکتے ہیں نا کہ بالکل وہ آدھا کام آتا ہے آدھا ضائع ہوتا ہے، یہ تو بہت غلط طریقہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو وہ لنگر بھی اگر کرنا چاہیں تو نیک کام ہے، جبکہ جائز طریقے پر کریں. لیکن یہ کہ کچھ آدھا وہ کرے آدھا یہ کریں، یوں کر لیں. لنگر رسائی کہ وہ ایک دنیا کی غذا ملے گی اور یہ آخرت کی غذا ملے گی، لنگر رسائل سے، لنگر VCD سے، لنگر کیسٹ سے، لنگر پمفلیٹ سے. تو انشاءاللہ اس میں آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت نفع ملے گا دنیا آخرت کا انشاءاللہ. آپ اگر خود بانٹتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بانٹتے، نہیں بانٹ سکتے، کوئی بات نہیں، مکتبۃ المدینہ پر پیسے جمع کروا دیں اس کے لیے. لیکن اس میں یہ توجہ میں رکھے، اس بات کی توجہ کہ یہ لنگر رسال جو نا ہم سارا سال بانٹتے ہیں، یہ انہی 2 دنوں میں یا جلوس میں ہی بٹے گا، یہ قید نہ رکھیں، بانٹتے رہیں گے. اچھا دوسرے
ملکوں میں بھی بھجواتے ہیں، غریب ملک بنگلہ دیش ہے، ہند ہے، بعض اوقات دوسرے شہروں میں بھی. ہر شہر میں تو اتنا نہیں ہے نا کہ وہ سارے پیسے پھینکیں اور لنگر رسائل تقسیم ہوں. تو بعض اوقات یہ بھی صورتیں تو دنیا بھر میں جہاں بھی ہم بانٹنا چاہیں اور جب بھی بانٹیں اس کے ساتھ لنگر رسائل کی ترکیب آپ فرمائیں کہ اس طرح یہ دنیا بھر میں فکس ہو جائے اور یہ ان کی طرف سے تقسیم بھی ہوتا رہے. تو انہیں مطلب کہ خود بھی تقسیم کریں اور اس طرح اگر ذمہ داران کے ذریعے یہ سارے تقسیم ہوں گے تو یہ فکس کر لیں بابا کوئی ہفتہ وار یا ماہانہ، تو اس سے بھی ترکیب بن جائے گی. جب تک یہ پڑھا جاتا رہے گا اور پھٹ پھٹا کر ضائع نہیں ہوگا، لوگ پڑھتے رہیں تب تک ثواب ملے، یہ ایک الگ بات ہے. مگر وہ نہیں بھی پڑے گا دینے کا تو ثواب ملنا ہی ہے نا. جی بالکل. تو انڈرسٹوڈ ہے. مگر یہ کہ وہ اگر پڑھ کر نمازی بن جائے گا نا تو اس کا بھی انشاءاللہ ثواب ملے گا، اس لیے کہ وہ نیکی کی رغبت دینے والا بھی نیکی کرنے والے کی طرح ہے. اس لیے وہ اس کے ذریعے، کیونکہ یہ اس نے نیکی کی دعوت ہی دی ہے، لکھی ہوئی نیکی کی دعوت دی ہے، سمجھ میں ہی آتا ہے. ورنہ یہ کیوں بانٹتا؟ اس کی نیت پر اگر لوگ اس کی واہ واہ کریں، سخی بولیں کہ یار یہ تو اتنا بانٹتا ہے، اس لیے کیا تو پھر ثواب کیا ملے گا؟ یہ تو وہ ریاکاری کی تعریف پر صادق آئے گا تو اور پھنسے گا. اخلاص تو چاہیے، اچھی نیت چاہیے. اللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. یہ ہو جائے گا مقتود المدینہ سے ترکیب بنا کر یہ اپنے لیے کوئی سا طے کر لیں ہمارے تاجر اسلامی بھائی بھی کہ جناب اتنے کے مطلب وہ یہ تقسیم کر دیے جائیں، تو یا لنگر جیسا آپ نے بھی جس انداز سے لنگر کی ترغیب دلائی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اسلامی بھائی خود ہی ان تاجر اسلامی بھائی سے ماہانہ یا ہفتہ وار رابطہ کر کے لنگڑے رسائل کی ترکیب بناتے رہیں گے. یہ کہ یہ کلی اختیارات دینے پڑیں گے. اب اس میں ہزاروں روپے کے بانٹتا ہوں رسالے کیسٹ، میں کہاں سے لاؤں گا؟ یہ لنگر رسائل ٹیبل پہ ڈیر ہو جاتا ہے، بانٹتے رہتے ہیں. میں پیسے بھی نہیں مانگ رہا، تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. لنگر رسائل سے مجھے رسالے مکتبے سے منگوا لیتے، ہم سینکڑوں ہزاروں رسالے بانٹتے ہیں. پھر ذمہ داران آتے کہ ہمارے علاقے میں اسلامی بھائیوں کو مدنی فیسوں میں دینے کے لیے اور ترکیبوں کے لیے دے دو، تو بعض اوقات ان کو بھی اٹھا کے دے دیتا ہوں. کہا بھائی تم جاؤ بانٹو، مقصود ہی بانٹنا ہے اس کا، یوں بھی کرتے ہیں. تو اس لیے وہی کہ ایسا اختیار دیا جائے کہ میں بھی بانٹ سکوں، سب بانٹ سکے. تو اس نیت سے بول کر جمع کروائی جائے. دو تاجر اسلامی بھائیوں نے ابھی ربیع نور شریف کے اندر ان دنوں میں وہ 12,000 روپے کا لنگر کر چکے ہیں اور ہر ماہ 1200 کی نیت ہے. اور بارک اللہ، بارک اللہ، تقبل اللہ، اللہ قبول کرے، برکت. سب کو پہلے نیتوں کا بھی اعلان نہ بھی کریں، جیسی مرضی ان کی کریں. کرنا چاہیں تو بھی حرج نہیں ہے کہ دوسروں کی ترغیب کے لیے اگر کریں گے تو اس کا بھی ثواب ملے گا. یہ بھی ایک طرح کی نیکی کی دعوت ہی ہے. انما الاعمال بالنیات، نیت یہ ہو تو واہ کی نیت ہے تو پھر چپ بلی. دوسروں کی ترغیب کی نیت ہے تو اعلان کرنا چاہیے تاکہ دوسروں کو بھی کہ اس میں وہ رغبت ہو اور وہ بھی اعلان کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وعلیکم السلام. پاپا دوسرا سوال بھی تھا ان کا. یار یہ بیچارے اسلامی بھائی وہ اٹھا کے لاتے ہیں وہ پلے کارڈ، یہ سب کے پلے کارڈ جو ہے نا مدنی چینل پر دکھایا کر رہا ہے اسکرین پر، تو میں بھی زیارت کر لوں، قریب سے دیکھ لوں اور ان کی دلجوئی کی نیت بھی کر لو کہ کسی کا بس دکھاتے ہیں مگر سب کا دکھاتے نہیں ہے. یہ تھوڑی کوشش کریں. ہاں ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. دیکھو میرے لیے کتنی پیاری دعا کی ہے، بارگاہ رسالت میں درخواست کی ہے، دے دو تم عطار کو عیدی میں چشمے نم اپنا غم، چشمے نم اپنا غم دو اپنی الفت، مرحبا یا مصطفیٰ. ہاں ماشاء اللہ. ہاں بھائی میری پوتی نعرہ لگائے گی. تمام عاشقان رسول کو عید مبارک، جشن ولادت مبارک ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ بھائی ماشاء اللہ جاری رہے گی انشاءاللہ. چغل خور چغل خور چغل خور چغل خور لگا رہے گا لگا رہے گا عز و جل سجا رہے گا
عز و جل سجی رہیں گی عز و جل سجی رہے گی عز و جل. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. اسلامی بہنوں کے وجود پر سجا رہے گا ماشاءاللہ. اپنی بات بھی کر لی اس نے. واہ. ابا یہ یو کے سے ہمارے اسلامی بہن نے میسج بھیجا کہ ہر مہینے 1200 رسالے خرید کر یہ تقسیم کریں گے ماشاءاللہ. اور بنگلہ دیش کے حوالے سے ابھی ایس ایم ایس آیا ہے کہ ہمارے تنظیمی 22 صوبے بنگلہ دیش میں بن چکے ہیں. تنظیمی 22 صوبے الحمدللہ بنگلہ دیش سے بن چکے ہیں. ان کے لیے بھی اگر ہمیں لنگر رسائل کی ترکیب ہو جائے گی تو بنگلہ دیش میں تقسیم کروا دیں. غریبوں کا ملک ہے یار یہ, اس میں زیادہ خیال رکھنا چاہیے اپنے کو. یہاں تو الحمدللہ بہت بٹ رہا ہے باب المدینہ میں. تو اگر کوئی چاہے کہ ہم بنگلہ دیش ہی میں بھیجنا چاہیں تو وہ الگ سے بھی دے سکتے ہیں. اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہاں وہ عبد الغفار قریشی کا آدھا ہوا نا سوال, اس نے جھنڈے کا پوچھا تو میں بھول ہی گیا. وہ جھنڈا بیان میں نہیں لے رہا تھا, پہلے لے رہے تھے جھنڈے بیان میں, لیکن اب میں نہیں لے رہا تھا. میری توجہ دلائی گئی کہ آپ کے جھنڈا لے رہنے سے بیان میں لوگوں کو ڈسٹربنس ہو سکتا ہے. تو اب یہ کہ صرف نعتوں میں لے رہتا ہوں. اب معمول یہ کہ نعت شریف کا اشعار پڑے جاتے ہیں نا تو جھنڈا لے رہتا ہوں. سب مجھے سبز جھنڈوں سے پیار ہے. میرے گھر کے اندر 12 مہینے جھنڈا لگا رہتا ہے. 12 مہینے میری جشن ولادت دن رات ہے. تو یہ بس اس میں جشن ولادت کی ایک مطلب یاد ہے. ان دنوں تو خیر لطف زیادہ آتا ہے, لیکن ایک وہ یادگار کے طور پر وہ سبز جھنڈا بھی. اور سبز جھنڈی یار ٹرین والا بھی تو سبز جھنڈی دکھاتا ہے نا, اس کو تو کوئی نہیں پوچھتا کیوں سبز دکھاتا ہے بھائی, پیلی کا کو نہیں دکھاتا. تو سبز جھنڈی اس لیے دکھاتا ہے کہ آگے کوئی خطرہ نہیں ہے, لائن کلیئر ہے. یہ سبز جھنڈا ہماری امن کی علامت ہے کہ ہم نفرتیں مٹاتے ہیں اور محبت کے دیے دلوں میں جلاتے ہیں. اور ٹریفک میں بھی تو وہ سبز بتی جب وہ پہلے تو لال خطرے کی گھنٹی لال بتی جلتی ہے تو ٹریفک رک جاتا ہے سگنل پہ, اور جب پیلی پھر تھوڑا الرٹ ہو جاتے ہیں, مگر ابھی نہیں, خطرہ ختم نہیں ہوا. جیسے سبز بتی جلتی ہے تو خطرہ ختم, لائن کلیئر نکلے. تو یہ سبز رنگ جو ہے نا امن کی علامت ہے. اور جنتیوں کا لباس سبز بھی ہوگا, اور بعض مفسرین کے نزدیک تو سبز ہی ہوگا جنتیوں کا لباس. تو سبز رنگ ہم کو بہت اچھا لگتا ہے. اور کیوں اچھا لگتا ہے؟ سبز گنبد سے ہمیں تو پیار ہے, سبز گنبد سے ہمیں تو پیار ہے. انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے, انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے. الحمدللہ. پاپا وہ پڑھا تھا کہ وہ دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لینے کے لیے مکان عالی شان میں وہاں پہنچی تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جس طرح دیکھا تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم انتہائی سفید لباس میں ملبوس تھے, اور جس چادر پر لیٹے تھے وہ چادر سبز تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سبز احرام میں طواف بھی فرمایا. مگر اب میں یہ مشورہ نہیں دوں گا کہ سبز احرام پہن کر آپ طواف فرمائیں. آپ کو مشورہ نہیں دوں گا اس لیے کہ لوگوں کے لیے ایک نئی چیز ہوگی, ایک بحث کا دروازہ کھلے گا. لوگ سمجھیں گے یہ غلط ہے, اور یہ بولیں گے غلط ہے یہ, اور یہ غلط بول کر خود غلطی میں پڑیں گے. غلط نہیں ہے, سرکار نے پہنا ثابت ہے. تو اس لیے وہ کوئی جوش میں دیوانہ آ جائے, سبز احرام باندھ کرو شروع ہو جائے تو پھر اس کی بھیڑ ہوگی یہ تو نے کیا پہن لیا ہے, تو پھر شرطی آ جائے آپ کو لے جاؤ, اس کو بھی ضروری نہیں ہے کہ پتا ہو یہ ثابت ہے. تو اس لیے سفید احرام میں انشاءاللہ طواف کریں گے.
سجاد کوچ بازار سبز جھنڈوں سے سجاد کوچ بازار سبز جھنڈوں سے ملے گی قلب کو راحت نبی کی آمد ہے قلب کو راحت نبی کی آمد ہے ملے گی قلب کو راحت نبی کی آمد ہے سجاؤ گھر کو چراغ کرو محلے میں مناؤ جشن ولادت نبی کی آمد ہے مناؤ جشن ولادت نبی کی آمد ہے نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے خدا کی خدائی کے مختار آئے نہ کیوں عربی پہ ہمیں پیار آئے کہ آئے اسی روز سرکار آئے مبارک تجھے امنا ہو مبارک تیرے گھر شہنشاہ ابرار آئے ہمیشہ تو غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے ہمیشہ تو غلاموں کے دل کیے ٹھنڈے جو تجھے سے وہ ناری ہے بارنی تاری چلے جو تجھے سے وہ ناری ہے بارنی تاری سرکار کی آمد مرحب حضور کی آمد مرحب جھنڈے لہرا کر مرحب اور جوش سے بولو مرحب حضور کی آمد مرحب نور کی آمد مرحب سردار کی آمد مرحب آقا کی آمد مرحب اور اونچا بولو اور جھوم کے بولو لب چوم کے بولو آقا کی آمد آقا کی آمد نبی کی آمد امی کی آمد آقا کی آمد آخر کی آمد آخر کی آمد آخر کی آمد نور کی آمد حضور کی آمد مولا کی ولادت مولا کی ولادت سلطان کی آمد عیسیٰ کی آمد مدنی کی آمد مدنی کی آمد عربی کی آمد فارسی کی آمد سرور کی آمد انور کی آمد اکبر کی آمد اکبر کی آمد اولا کی آمد آزا کی آمد منیر کی آمد سراج کی آمد عامر کی آمد امیر کی آمد طه کی آمد یاسین کی آمد رؤوف کی آمد رحیم کی آمد آقا کی ولادت مولا کی ولادت سلطان کی ولادت نبی کی آمد مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی مرحبا یا مصطفی ربیع النور میں جھنڈے ہرے لہرائیں گے ہم ربیع
گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، ساری گلیاں روشنی سے جگمگاتے جائیں گے، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا، جھوم کر سارے کہو آقا کی آمد مرحبا، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے، حشر میں بھی ہم یہی نعرہ لگاتے جائیں گے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاؤ زور سے، ان کے دشمن منہ کھلاتے بلاتے جائیں گے، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی ہے دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے، عید دیوانوں کی تو بارہ ربیع النور ہے، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، سرکار کی آمد اور زور سے بولو، شرمانا چھوڑو، پرچم لہرا کر اور اونچا بولو، حضور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا صد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ، صلو علی الحبیب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریشم کپڑے پہننا کیسا؟ کیا ریشم کپڑے میں کاٹن شامل ہو جائے تو کیا پہن سکتے ہیں؟ ریشم کا کپڑا اسلامی بہنوں کے لیے تو پہننے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، مرد کے لیے معاملہ ہے، تو مرد کو ریشم کا لباس جائز نہیں ہے۔ اب ریشم، وہ ریشم تو شاید پتہ نہیں کہاں ملتا ہوگا، کیڑوں کے ذریعے سے جو حاصل کیا جاتا ہے، اگر وہ اصلی ہے نا، نقلی ریشم کی ممانعت تو نہیں ہے، تو نقلی ریشم میں تو حرج نہیں ہے، وہ تو پلاسٹک اور پتہ نہیں اس کی کوئی ترکیب ہوتی ہے، کیڑوں سے حاصل کیا جانے والا ریشم ہے، اس کی بات دوسری ہوتی ہے۔ تو مرد کو سونے اور ریشم سے روکا گیا ہے، اور یہ تذکیر یہ جنت میں ملیں گے، مردوں کو سونا اور ریشم جو ہے وہ جنت میں ملیں گے، یہاں نہیں۔ بہار شریعت دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت کا حصہ 16 صفحہ 53 پر یہ لکھا ہے، ریشم کے کپڑے مرد کے لیے حرام ہیں، بدن اور کپڑوں کے درمیان کوئی دوسرا کپڑا حائل ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں حرام ہے، اور جنگ کے موقع پر بھی نرے ریشم کے کپڑے حرام ہیں، یعنی خالص ریشم کے کپڑے، صرف ریشم ہی ہو، اس میں سوتی وغیرہ نہ ہو، تب بھی حرام ہے۔ ہاں اگر تانا سوت مانے کوٹن، اگر تانا سوت ہو اور بانا ریشم تو لڑائی کے موقع پر پہننا جائز ہے،
اور اگر تانا ریشم اور بانا سوت ہو تو ہر شخص کے لیے ہر موقع پر جائز ہے. مجاہد اور غیر مجاہد دونوں پہن سکتے ہیں. لڑائی کے موقع پر ایسا کپڑا پہننا جس کا بانا ریشم ہو اس وقت جائز ہے جبکہ کپڑا موٹا ہو، اور اگر باریک ہو تو ناجائز ہے کہ اس کا جو فائدہ تھا اس صورت میں حاصل نہ ہوگا. تانا ریشم اور بانا سوت، مگر کپڑا اس طرح بنایا گیا ہے کہ ریشم ہی ریشم دکھائی دیتا ہے تو اس کا پہننا مکروہ ہے. بعض قسم کی مخمل ایسی ہوتی ہے کہ اس کے روئیں ریشم کے ہوتے ہیں، اس کے پہننے کا بھی یہی حکم ہے. اس کی ٹوپی اور صدری وغیرہ نہ پہنی جائے. ریشم کے بچھونے پر بیٹھنا لیٹنا اور اس کا تکیہ لگانا بھی ممنوع ہے، اگرچہ پہننے میں بنسبت اس کے زیادہ برائی ہے، مگر در مختار میں اسے مشہور کے خلاف بتایا ہے اور ظاہر یہی ہے کہ یہ جائز ہے. تانا کیا اور بانا کیا؟ باپا جو لونگز ہوتی ہیں اس کے پیچھے جو بیم ہوتا ہے نا، وہ جو سیدھے دھاگے چلتے ہیں اس کو وارپ بولتے ہیں، جس کو تانا بھی کہتے ہیں وارپ بھی کہتے ہیں. وارب؟ ہاں جی وارپ. اور جو اس طرح دھاگے چلتے ہیں اس کو ویف بھی کہتے ہیں اور بانا بھی کہتے ہیں. اچھا، سیدھا جو ہے وہ تانا، سیدھا تانا ہے اور اس کو وارپ کہتے ہیں، اور یہ جو یوں چلتا ہے اس کو ویف بھی کہتے ہیں اور بانا بھی کہتے ہیں. اچھا، جزاک اللہ خیر. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن میرا خیال ہے اس کی اب ضرورت نہیں پڑتی ہوگی. خالص ریشم کے تو کیا مرد کو لباس پہنتے ہوں گے، کوئی نقلی پہنتے ہوں گے ڈبل گوڑا بوسکی اور کیا کیا نام تو سنے تھے. یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ نقلی ہے نا. ہاں مہنگا بھی ہوگا وہ بھی آج کل تو ملاوٹ کا دور ہے، خالص کا ملتا ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب یہ ہمارے بہت پرانے ہیں پولیس کے افسر، یہ اپنے کچھ کال کی ہے، انہوں نے اپنا ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، انہیں ہم آنر کر رہے ہیں. لبیک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میں ماہ ربیع الاول کی مبارک ساتوں پر قوم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. بحیثیت ڈی آئی جی ساؤتھ زون کراچی 12 ربیع الاول کے جلوس کے ہم لوگوں نے انتہائی فول پروف سیکیورٹی کے انتظام کیے ہیں، اور خواہش ہے کہ رحمت العالمین جس نے محبت، امن، بھائی چارے کا درس دیا، آج ہم سب اس بات کا عہد کریں کہ ہم نبی پاک کی سیرت پر چلیں گے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ربیع النور کے مہینے میں جو مسلمان چراغاں کرتے ہیں اور اس کے لیے بجلی چوری کرتے ہیں، ان کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ باب المدینہ کے ڈی آئی جی نے ماشاءاللہ جشن ولادت کی مبارکباد بھی دی ہے، مرحبا. اور ہمارے جلوسوں کو یہ تحفظ بھی فراہم کریں گے جیسا کہ انہوں نے فرمایا ہے. تو یہ بیچارے کوشش تو کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب تقدیر غالب آتی ہے تو پھر ہماری ساری جو تدبیر ہے وہ فیل ہو جاتی ہے. اس لیے جلوس میں تو جانا چاہیے، سب کو ہمت کیجیے اور انشاءاللہ جلوس میں، کیونکہ آپ لوگ ہدف پر نہیں ہے نا. بڑی کوئی اگر بڑا آدمی ہے، مشہور ہے، اور وہ اس وجہ سے رکتا ہے کہ اس کو مطلب یہ واقعی اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں ٹارگیٹ پہ ہوں، تو اس کا بچنا اپنی جگہ پر ہے اور رکنا اس سے. تو ایسے لوگوں کی تعداد ہمارے یہاں بہت تھوڑی ہے کہ جو براہ راست ٹارگیٹ پہ ہوں. تو اب یہ کہ انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ بجلی کی چوری جو جشن ولادت کے چراغاں کے لیے کی جاتی ہے وہ کیسی؟ تو چوری ہے، یہ بھی ناجائز ہے. چراغاں بھی کرنا ہے تو اس کے لیے کنڈا لگانا، بجلی کی چوری کرنا، یہ گناہ ہے، ناجائز ہے. اس سے بچنا ہوگا. اور ہم برسوں سے الحمدللہ یہ تحریک چلائے ہوئے ہیں، اور صبح
کو جو اپنا رسالہ ہے اس میں بھی یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ قانونی طور پر بجلی حاصل کریں. تو الحمدللہ ہمارے اسلامی بھائی جو اسلامی بھائی ہیں، دعوت اسلامی والے ہیں، جو الحمدللہ اس پر عمل کرتے ہیں اور وہ پیمنٹ کرتے ہیں. اگر کوئی امام والا ایسا کرتا تو دعوت اسلامی والا نہیں ہوگا، وہ دعوت اسلامی والا کہلاتا ہوگا. کہلانے والے اور والے میں فرق ہے، ٹھیک ہے نا. تو سب کو میری درخواست ہے، چراغاں کرنے والوں کو جو دعوت اسلامی میں ہوں یا نہ ہوں، کہ ہر کام شریعت کے مطابق کرنا چاہیے. تو بجلی کی بھی چوری کر کے گناہگار نہ ہو، جہنم کے حقدار نہ ہو، بلکہ اس کی دیانتداری کے ساتھ وہ ادائیگی فرمائیں کہ جو بھی اخراجات ہیں. اب دوسرے معاملات ہیں، خالی چراغاں کے لیے چوری کرنا یہ نہیں. ہمارے ہاں تو مطلب فیکٹریوں پر اور جو بھی مطلب بجلی کی مصنوعات، بجلی کے تک سبھی جگہ بجلی استعمال ہوتی ہے. کوئی مشین ایسی نہیں ہوتی بجلی سے نہ چلتی ہو. تو یہ تاجر برادری جو ہے یہ بھی توجہ فرمائے کہ ان کے یہاں بھی بجلی کی چوری جو ہے نا، یہ اس کو اپنے لیے ضروری سمجھتے ہیں. فیکٹریوں والے، ملوں والے ضروری سمجھتے ہیں اور بولتے ہیں کہ یار ہم چوری بجلی کی نہیں کرتے نا تو ہمارا کمرشل بل اتنا ہوتا ہے کہ ہم بازار میں کھڑے نہیں رہ سکتے. اگر ایسا ہی ہے تو آپ یہ ایسی چیز نہ بنائیں، کوئی اور کام کریں کہ جس میں آپ کو وہی میں پہلے مثال دی کہ خنزیر کے گوشت کی مطلب وہ ڈش ہے، سیخ کباب ہیں اس کے اور چاپیں سیکی ہوئی ہیں، اور ایک طرف مطلب ٹھنڈی ٹھنڈی سبزی، ٹھنڈا ہو گیا سالن، سوکھی روٹی ہے. تو اسی کو آپ کو قبول کرنا پڑے گا. آپ مسلمان ہیں اس لیے کہ وہ کافر کے لیے تو دنیا میں چند دن کا عیش ہے، بعد میں اس کی وہ پکڑے گا، یاد کرے گا. تو ان کے پیچھے ان کی ریس تو نہیں لگانی نا اپنے کو. حلال کھانا ہے اور تھوڑا کھانا ہے، اگر تھوڑا ہے تو بھی صحیح ہے. تو ان فیکٹری والوں پر اور ان پر اگر یہ چھاپے مار کے ان کو اندر کرنا شروع کریں گے اور قانون کی کسوٹی پر ان کو لائیں گے نا، سارے سدھر جائیں گے. ورنہ خالی آپ کے مدنی چینل پر اعلان کر دینے سے اور میرے مطلب مدنی چینل پر اعلان کر دینے سے یہ قوم سدھرے، اس کا ذرا امید کم ہے. وہ 1% اگر اس کی نوٹس لے تو لے، جو کہ عادت ہماری خراب ہو گئی ہے، لاتوں کے بت باتوں سے مانتے نہیں ہیں. جب تک لاتے نہیں پڑیں گی نا تو یہ کنڈے ہٹائیں گے نہیں. ایک اور موضوع لگتا ہے میرے کو، ایک اور طریقہ ہے بابا، صرف کنڈا ہی چوری کا ذریعہ بھی نہیں بن رہا. اب جیسے آپ نے بھی کہا نا کہ یہ کہتے ہیں تاجر کے جناب جب تک بجلی چوری نہیں کریں گے، کیونکہ بجلی چوری کر کے جو ان کے پیسے بچتے ہیں وہی بعض ایسے کاروبار ہیں کہ بجلی کی چوری سے جو پیسے بچے نا یہی ان کا نیٹ پروفٹ ہو جاتا ہے. اب یہ کیا کرتے، کنڈا نہیں لگائیں گے، یہ ریسیڈینشل میٹر پر کمرشل کا کام کرتے ہیں. اور یہاں بھی یہ ادارے والے جو ہے نا یہ ان کے ساتھ تعاون کر دیتے ہیں کہ میٹر رہائشی ہوتا ہے، کیونکہ رہائشی میٹر کا پر یونٹ چارجز کم ہوتے ہیں اور کمرشل میٹر کا پر یونٹ چارجز زیادہ ہوتا ہے. تو یہ ریسیڈینشل رہائشی میٹر لگا کر اس سے اپنا کاروبار کمرشل کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے یونٹ کے اندر فرق پڑے اور وہ ان کی وہ بچت ہو جاتی ہے. یہ بھی دھوکہ ہی ہے، گورنمنٹ کو دھوکہ دینے، جھوٹ بولنے. اور جو ادارہ ہے بجلی فراہم کرنے والا، اللہ ان کو بھی عقل سلیم عطا فرمائے. دونوں دھوکہ دے رہے ہیں، ہاں دونوں مل کے مارا ماری کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، دونوں لگے ہوئے ہیں. یہ جو ادارہ ہے نا یہ اوپر رہ کے چوریاں کرواتے ہیں کہ ہم کو دے دو تھوڑا موج کرو. دونوں اپنا گھر بھر رہے ہیں اور قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. ان کو پوچھے کہ کبھی کسی اپنے پاکستانی کو تم نے مفت میں میٹر لگا دیا بغیر کچھ لیے؟ پوچھے تو صحیح، 2-4 خوش نصیبوں کا نام تو لے کہ ان کو ہم نے بغیر رشوت کے میٹر فراہم کر دیا ہے. تو آوے گا ہوا کہتے بگڑا ہوا بغیر پیسوں کے میٹر لگاتے کب ہیں، رشوت ہوں گے. عموماً مطلب میں جنرل بات کر رہا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کا کام میٹر لگانا، سب ملے ہوئے. مطلب یہ الیکٹرک کی جو لے کر کھول کے بیٹھے ہوتے نا، وہ فلاں الیکٹرک فلاں ساؤنڈ، یہ سب ان چوروں کے ساتھی ہوتے ہیں. عموماً، سب نہیں، عموماً ان کے پاس آپ جائیں گے، آپ یہ ایجنٹ بھی ہو، ان میں ایجنٹ بھی ہوتے ہیں انہی لوگوں کے. تو یار اپنے کو میٹر لگوانا، وہ اتنا ہوگا، وہ اتنے پیسے لے لیں گے آپ سے. اب یہ آگے جا کر یہ ہڈی اٹھائیں گے، تھوڑی چبائیں گے، تھوڑی ہڈی ادھر تھوک دیں گے، پے کر دیں گے. تو وہ بجلی فراہم کرنے ادارے والا بندہ اٹھا کر ڈال لے گا. ہوتا ہے نا ایسا،
दोनों तरफ से ये होता है। तो ये जो हमारे इको साउंड वाले या इलेक्ट्रिक क्या जो काम है, इलेक्ट्रिशियन जो होते हैं ना, जो दफ्तर और दुकानें खोल के जरा वो मेयारी किस्म के बाजार नजर आकर गैर मेयारी हरकतें करते हैं, इनको भी तौबा करनी चाहिए कि ऐसा धंधा ना करें कि आधा तेरा आधा मेरा। तो बगैर रिश्वत के जहां मीटर ना लगता हो वहां यार अब बोलोगे ये कुंडा मत लगाओ, हर तरफ जिधर इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ उधर जाओ, इधर जाओ इधर जाओ, हर तरफ मतलब हम लोग जो है ना गुनाहों के उसमें दलदल में धंसे हुए चारों तरफ से। इतना जोर से सैलाब आया हुआ गुनाहों का कि जिस अपने इदारे को देखते हैं, जिस शोबे को देखते हैं, कहीं भी सुथराई नजर नहीं आती, कहीं पाकीज़गी नहीं है, हर तरफ लूट मार मची हुई है। तो अब ये क्या मईशत और क्या मतलब है कि वो रूहानियत और क्या जाहिर और क्या बातिन, हर तरह से हम लोग तबाह बर्बाद हो गए, तबाही के गड़े में गिरते जा रहे हैं। हलाकत सर पर मंडला नहीं रही, हलाकत तारी हो चुकी, मगर हमारी अक्ल बहर मर गई है, कुछ समझ नहीं आती कि हम सुधरे। सबको मतलब यानी कि वो बस पैसा चाहिए, कहाँ का हलाल कहाँ का हराम, जो साहिब खिलाए वो चट कीजिए। अब इसमें क्या मतलब है कि कौन मतलब इससे मतलब इन्हें बाज रहे और कौन इनको बाज रखे। बाज रखने वाला मुखलिस होगा तो बाज रहेंगे ना। वो गुजराती की कहावत है, જ્યાં રક્ષક જ ભક્ષક થાય ત્યાં પ્રજાનું શું પૂછવું। यानी रक्षक माने मुहाफिज, भक्षक माने खा जाने वाला। जिसको हिफाजत सौंपी गई वही खा जाएगा। जैसे पुलिस वालों को हिफाजत सौंपी गई तो एक तादाद है पुलिस वालों की खुद ही खा रहे हैं, तो अब वो बेचारी रहाया जाएगी कहां, ये गरीब कौम जाएगी कहां, यही खाने मंडे सब। अब मारा मारी है, लूट मार और बस सब खा रहे हैं, अक्सरियत खा रही है, पी रही है, मौज कर रही है। तो इसीलिए सब ख्वार भी हो रहे हैं, इन्हीं को फिर कौम टारगेट बनाती है, जो मतलब यानी कि दूसरे खाने वाले इनको खा जाते हैं। मछलियां, बड़ी मछली छोटी मछली हड़प कर जाती, तो इनको ये हड़प कर जाते हैं। दहशतगर्द, डाकू, बदमाश ठा 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 एक दूसरे को मार रहे हैं, काट रहे हैं। इनको मरते मारते देखकर भी जो बच्चे हैं उनको इबरत नहीं है, इबरत किसी को नहीं है कि ये खून रेजी कौम में कब आम होती है। जब सूद आम होता है तो खून रेजी आम होती है, गुनाह जब आम होते हैं खून रेजी आम होती है। और क़यामत की गालिबन अलामत में से कि उम्मत में खून रेजी आम होगी। खून रेजी अगर अब भी आम नहीं है तो मेरे मीठे इस्लाम भाइयों कब आम होगी। ऐसी खून रेजी यार, किसी की जान सलामत नहीं है, किसी का माल सलामत नहीं है, किसी की इज्जत और आबरू सलामत नहीं है। हर तरफ अंधेर नगरी चौपट राज जिसको बोलते हैं ना, ये हो रहा है। तो अब जो मुझे सुन रहे हो खुदा का खौफ करो, अल्लाह ताला की बारगाह में झुक जाओ। अब नहीं झुकोगे तो कब झुकोगे। और गिड़गिड़ा कर तौबा कर लो और हलाल के छोटे लुकमे पर कनाअत कर लो। ये जो घी का तर निवाला आपको हराम का बाजार जगमगाता नजर आता है, ये आग है, आग जो अपने पेट में डाल रहे हो। कि पेट में जब हराम का लुकमा पड़ता है, एक रिवायत के मुताबिक पेट में जब हराम का लुकमा जाता है तो उस पर अल्लाह ताला की, फरिश्तों की, सारे इंसानों की लानत पड़ती है। और ये लुकमा हराम का पेट में जब होगा, इस हालत में ये मर गया तो जहन्नम में झोंक दिया जाएगा। और आप किसके लिए कमाते हो हराम का? बाल बच्चों के लिए ना। कि बाल बच्चे क्या सुलूक करेंगे मालूम है क़यामत के दिन? फकीह अबुल लैस समरकंदी अलैहि रहमतुल्लाह कभी नकल करते हैं कि क़यामत के रोज मर्द अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। ये इसके औलाद वगैरह कहेंगे कि या अल्लाह, इसने, हमारे बाप ने हमको शरीयत के अहकाम नहीं सिखाए थे, शरीयत के मसाइल की तालीम नहीं दी थी हमको, और ये हमको हराम रोजी खिलाता था। फरिश्ते उसको पकड़ लेंगे, फरिश्ते पकड़ लेंगे उस हराम रोजी खिलाने वाले को, और इसकी पिटाई शुरू होगी। इतना मारेंगे तो मुहावरा है ना, खाल उधेड़ दूंगा। वहां खाल नहीं उधड़ेगी, सिर्फ खाल नहीं, इतना मारे खाल उधड़ेगी, गोश्त भी उधड़ जाएगा और हड्डियों का ढांचा रह जाएगा, लेकिन वहां मौत नहीं आएगी। मौत
اب آپ اندازہ لگاؤ کہ معمولی چیرا لگاتے ہیں تو ہم کو سن کرتے ہیں یا بے ہوش کرتے ہیں آپریشن، لیکن یہاں نہ بے ہوش کیا جائے گا نہ سن کیا جائے گا، مار مار کے چمڑا اور گوشت سب اتار دیں گے، ہڈیاں رہ گئی۔ اب اس کو میزان پر لے کر چلیں گے جہاں اعمال تولے جا رہے ہیں، اس کی بڑی بڑی نیکیاں نکالی جائیں گی، یہ تو حاجی صاحب بھی نکلے گا، نمازی صاحب بھی نکلے گا، بڑی خیراتیں بھی کی اس نے، بہت ساری کی نیکیاں نکلیں گی، پہاڑ جتنی لکھا ہے، پہاڑ جتنی نیکیاں لکھیں گی۔ ان کے عیال میں سے کوئی بڑھے گا، کچھ لے لے گا، دوسرا کوئی نیکیاں لے لے گا، اس طرح یہ اس کی نیکیاں جو اس کے عیال دار جن کی اس نے حق تلفی کی تھی وہ لے لیں گے، اب یہ خالی ہو جائے گا۔ فرشتے اس کو پکڑ کر جہنم کی طرف لے چلیں گے، اور یہ حسرت سے مڑ کر اپنے گڈو پپو جو اس نے پیار سے پالے تھے نا حرام کھلا کر، ان کی طرف گویا دیکھے گا، اپنے عیال کی طرف دیکھ کر وہ حسرت سے کہے گا افسوس، اب میری گردن پر صرف ان گناہوں کا بوجھ رہ گیا ہے جو میں نے تم لوگوں کے لیے کیے تھے۔ انہی کے لیے تو کما رہے ہو نا، خود کتنا کھاتے ہو، اپنے خود ہضم بھی نہیں ہوتا، ڈاکٹر نے یہ پرہیزی ڈال دی وہ پرہیزی ڈال دی، شوگر آ گیا تو میٹھا بھی نہیں کھا سکتے، اب وہ مننے کھاتے اور اپنے موج کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، یہی ہو گیا نا اپنا، کیا کھا سکتے ہیں۔ مالداروں کو ہارٹ ٹربل زیادہ ہوتا ہے لیکن وہ آرڈر سے کام چلاتے ہیں، ہم جیسا غریب آدمی ہوگا تو اٹھ کر کم از کم سوئچ تو آن کرے گا، تو ان کے تو بالکل سیران ہے، وہ ریموٹ کنٹرولر ہے تو وہ یوں کرے گا تو بتی جل جائے گی، یوں کرے گا تو پنکھا چل جائے گا، تو وہ تھوڑی بہت بھی موومنٹ نہیں کہ جو نسیں کھلے، تو گادی پہ پڑے گدی پہ تو پھر سیٹ ہارٹ فیل ہو جاتے ہیں یا پھر ہارٹ ٹربل ہو جاتا ہے ان کو بیچاروں کو۔ خوب ترنی والے کھائے تھے اور طرح طرح کی چکناٹیں کھائی تھی وہ بولتی ہیں، پھر یہ ایک سمجھانے کے لیے ڈرانے کے لیے بولتا ہوں، مذہبی لوگوں کے بھی ہارٹ فیل ہوتے ایسا نہیں ہے، لیکن ایک میں آپ کو سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس طرح مطلب یہ کہ پھر ہوتا ہے حرام روزی والے کے بولتا ہے، حلال روزی والے کے بولتا ہے، ہر ایک اپنی نیت پر اٹھے گا۔ زلزلہ آتا ہے تو نیک بد سب اس میں مارے جاتے ہیں، لیکن زلزلہ آتا گناہوں کی وجہ سے، حدیث سے پاک اعلیٰ حضرت نے جو نقل کیا ہے کہ زلزلہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے لیکن نیک بھی مارے جاتے ہیں، تو وہ پھر دوسری حدیث ہے کہ ہر شخص اپنی نیت پر اٹھایا جائے گا، تو سیلاب نے بھی بہا دیا، نیکوں کو بدوں کو سب کو بہا دیا جو بھی اس کے زد میں آئے، لیکن ذرا ہر ایک اپنی اپنی نیت پر اٹھے گا۔ تو یوں میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں، میرے پیارے پیارے تاجروں، تم جس کے لیے کما رہے ہو وہ قیامت کے دن تمہیں لوٹ لیں گے، یہ ان کا لوٹنا بجا ہوگا، یہ وہ لوٹنا نہیں ہوگا جو دنیا میں لوٹنا ہوتا ہے، یہ بجا ہوگا، اپنا حق لیں گے تم سے اور تمہاری شکایت کریں گے، تم آج ان کو پیار سے حرام کھلا رہے ہو، اور اس کو یہ بھی ہے نا کہ وہ شریعت کا مسائل نہیں سکھاتا تھا، 1 2 3 اور ٹینسز ہم کو رٹائے تھے، اس نے ABCD رٹائی تھی، لیکن ہم کو ایک بار بھی اس نے وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھائی تھی کہ بیٹے نماز میں یوں پڑھتے ہیں، نماز میں یوں کرتے، اور مجھے فجر کے لیے کبھی نہیں جگایا تھا کہ بیٹے جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا، آؤ اپنے چلتے ہیں نماز کے لیے، بلکہ اسکول کے لیے خالی جگایا تھا میرے کو، بیٹا اٹھ بیٹا اسکول کا ٹائم ہو گیا۔ پھر دیکھو سوچ لو رب ناراض ہو گیا تو پھر کیا ہوگا۔ ہم توبہ کرتے ہیں، یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، اے میرے تاجروں، اے میرے اسلامی بھائیوں، اے میرے مدنی چینل کے ناظرین، آؤ مل کے توبہ کرتے ہیں۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اے میرے پیارے پیارے اللہ، آج تک میں نے جتنے بھی گناہ کیے ہیں ان سب سے توبہ کرتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ جن بندوں کے حقوق مجھ پر نکلتے ہیں مجھے توفیق دے کہ میں ان کو ادا کر دوں، جو نمازیں مجھ پر قضا ہوئی ہیں یا اللہ مجھے توفیق دے کہ میں قضا عمری کر لوں، یا اللہ مجھے گناہوں سے بچا دے، نیک بندہ بنا دے، عاشق رسول بنا دے، عملی طور پر میں عاشق رسول بن جاؤں، میں تیرے محبوب کی محبت کی نشانی ایک مٹھی داڑھی اپنے چہرے پر سجا لوں، اور تیرے محبوب کے دشمنوں جیسے چہرے سے میری توبہ، تیرے محبوب کے دشمنوں جیسے لباس سے میری توبہ، اے اللہ تیرے محبوب کے دشمنوں جیسے طور طریقوں سے میری توبہ،
اے اللہ مجھے سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر بنا دے. یا اللہ جشن ولادت کا صدقہ میری توبہ قبول کر لے. یا اللہ جشن ولادت کا واسطہ مجھے توبہ پر ثابت قدم رکھ دے. اے اللہ جشن ولادت کا صدقہ مجھے نیک بنا دے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. صلی اللہ تعالی علیہ. اب کئی تاجر جو آج ہمارے ساتھ ہیں، روزگار سے وابستہ لوگ ساتھ ہیں، یقیناً مجھے گمان ہے کہ یہ بھی اپنے دلوں میں کئی مرادیں رکھتے ہوں گے. کوئی تنگ دست ہے، پریشان ہے، مقروض ہے، اور واقعی کوئی خوف اور دہشت کا شکار بھی ہوتا ہے، اس کو ڈرایا دھمکایا بھی جا رہا ہوتا ہے. اب دعا کریں اللہ تعالیٰ ان سب کی دلی مرادیں جو ان کے حق میں بہتر ہوں پوری فرما دے. آمین آمین. آسانیاں ہو جائیں سب کے لیے. اور یہ جو اس وقت کرپشن کی بات چلی، جرائم کی بات چلی، تو ایسے کئی معاملات اب کہ انسان کا حق نکلتا ہے، مسجد بنانی ہے اور ایسی چیزیں بنانی ہے، اپنا ایک رائٹ ہے، حق نکلتا ہے کہ یہ چیز مجھے چاہیے. لیکن بابا اتنی لت پڑ گئی ہے اس کی رشوت کی کہ اس میں بھی جب تک رشوت نہیں دو نا، یہی کاروبار میں بھی ہے، اپنی جائز چیز ہے، بالکل ستھری چیز ہے، پھر بھی مطلب کہ سامنے والا وہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں مجھے پیسے دو تبھی میں چھوڑوں گا. اتنی بابا یہ رشوت عام ہو گئی ہے، بہت عام ہو گئی، بہت عام. اللہ تعالیٰ کرم فرما. اللہ آمین آمین. بس وہی آوے کا آوے بگڑا ہوا تقریباً ہر طرف لوٹ مار مچی ہوئی ہے. ایک طرف یہ ہماری مطلب یہ لوٹ مار ہے، ایک طرف جان کی لوٹ مار ہے، کہیں مال کی لوٹ مار ہے، کہیں ایمان کی لوٹ مار ہے. بس سب طرف لوٹ مار مچی ہوئی ہے. دنیا بھر میں کرائسس. ہمارا ایمان بھی اللہ سلامت رکھے، ہماری جان بھی سلامت رکھے، ہمارا مال بھی سلامت. آمین آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات ہیں بابا کافی. سوالات تو یہ بیچارے ہمارے سیٹ صاحبان بھی تھک گئے ہوں گے، بار بار یہ بیچارے گھڑیاں دیکھتے ہوں گے کہ کب چھوڑے. یہ پکڑ کے پیٹا بھی آگے دیا کہ بھاگ بھی نہیں سکے. یار آپ کی بھی حکمت عملی ہے. پاپا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ جب آپ نے کہا نا کہ جب گاہک بہت اچھا لگتا ہے، جب صبح کھولو رات تک گاہک ہو تو دکان بند کرنے کا جی نہیں چاہتا ہے، نہ پانی پینے کا جی چاہتا ہے، نہ چائے پینے کا جی چاہتا ہے، نہ کھانا کھانے کا جی چاہتا ہے. اس طرح جب بیٹھے بیٹھے یوں نیکیاں ملتی ہوں اور اس طرح مطلب کہ ہماری ظاہری باطنی بیماریوں کے علاج مل رہے ہوں تو اس وقت گھڑی کہاں سے نظر آئے گی؟ اس میں نہیں مزہ آ رہا ہوگا. اتنا جذبہ ہو تو نا حسن زن بابا، اس میں مزہ ماشاء اللہ. یہ ان کو بابا محبت ہے، اللہ کی رحمت ہے، دعوت اسلامی سے محبت کرتے ہیں. جو حسن زن ہے ان کو اتنی دین سے محبت ہے ماشاء اللہ. آپ سے محبت اتنی دیر سمجھ میں جاتا ہے ماشاء اللہ، آپ سے اتنی محبت ہے تو یہ آئے ہیں بیٹھے ہیں. عبدالحبیب بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا وہاں بے شک دیر ہو گئی ہے، آپ کی دکان تو ایسی ہے جو ساری دنیا میں ہر وقت چل رہی ہے. یہاں یو کے میں بہت کثیر تعداد میں اسلام میں جمع ہو کے مدنی مذاکرہ سن رہے ہیں. ماشاء اللہ. وہاں تو ابھی میرا خیال ہے 10:30 11 بجے ہوں گے میرا خیال ہے. باپا ابھی اس وقت 9:30 بجے عشاء کی نماز سے ہم تھوڑی دیر ہوئی فارغ ہوئے ہیں اور یہاں جمع ہے برمنگھم میں. الحمدللہ کافی کثیر تعداد میں اسلامی بھائی جمع ہوئے ہیں، آپ کا دیدار کر رہے ہیں. انہوں نے ماشاء اللہ یہاں پر کی ہیں. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے لنگر رسائل کی ترکیب دلائی تو یہاں پر کئی اسلامی بھائیوں نے 1200 ماہانہ رسائل تقسیم کرنے کی باپا نیتیں کی ہیں. 1200 کے 1200 کئی اسلامیوں نے فونڈ کی بھی نیتیں کی اور کئی اسلامیوں نے 1200 رسائل ہر مہینے تقسیم کرنے کی نیت کی ہے. آج الحمدللہ بابا برمنگھم میں جلوس تھا تو اس میں بھی پورے راستے الحمدللہ سینکڑوں رسائل تقسیم ہوتے رہے. دکانداروں کے پاس بھی جا کے اسلام میں تقسیم کرتے رہے. وہ عبدالحبیب آپ نے تھوڑی دیر پہلے اپنی وہ مدنی چینل دیکھنے کی ہمیں ویڈیو سینڈ کی ہے، وہ بھی ذرا آپ ہی دیکھ لیجئے. وہاں موجود اسلامی بھائیوں کے بھی دل جوئی ہو جائے گی. تو یہ ماشاء اللہ اسلامی بھائی وہاں جمع ہے. یہ اسلامی بھائی بھی آپ کو وہاں مدنی چینل پہ دیکھ رہے ہیں. جی عبدالحبیب کنٹینیو کریں. جی باپا عرض یہ تھی کہ یہاں پر ایک سوال اسلامی بھائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے مذاکرے میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اسلامی بہنوں کو جلوس کے اندر
نہیں جانا چاہیے کیونکہ بے پردگی اور اس کے معاملات سارے ہو جاتے ہیں. لیکن بابا یہ بتائیں کہ جلوس میلاد کے علاوہ جو اجتماع اسلامی بہنوں کی محافل ہیں، اسلامی بہنیں اگر اسلامی بہنوں کے درمیان ہی جا کے اجتماع میلاد کریں، وہاں جا کے بیانات کریں پردے کی حالت میں، بابا اس کے لیے کیا طریقہ کار ہونا چاہیے اور اس پر آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے چونکہ یہاں اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی ہو جائے بابا. اور ساتھ ساتھ بابا ایک سوال ہمارے خالد بھائی نگران کابینہ موجود ہیں، یہ بھی انشاءاللہ آپ سے سوال کرنا چاہیں گے اور ہم سب کے لیے بابا دعا بھی فرما دیں. ایک میری طرف سے عرض بھی یہ تھی، پہلے تو میں مجلس تاجران کی طرف سے ہمارے باب الاسلام باب المدینہ سے آئے ہوئے تاجران اسلام بھائیوں کو بھی مرحبا کہتا ہوں. پوری دنیا میں ماشاءاللہ کئی مقامات پر تاجر جمع ہو کر دیکھ رہے ہیں، انگلینڈ میں کئی مقامات پر الحمدللہ تاجر اسلامی بھائی یہاں پر مدنی مذاکرے میں شریک ہیں. سبحان اللہ. اور باپا اسی طرح جو ہے وہ ربیع النور یعنی 12ویں شب جو ہے بالخصوص وہ کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ 12ویں شب اور 12ویں کا دن یہ کس انداز سے بالخصوص منائیں؟ کیونکہ کل الحمدللہ دنیا کے کئی ممالک میں 12ویں شب ہے. ارشاد فرما دیں. اب خالد بھائی ہمارے نگرانی کابینہ کچھ بات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا خالد اتاری یو کے سے. الحمدللہ عبدالبی بھائی یہاں آئے تو یقیناً اسلامی بھائیوں کا کام تو دیکھ لیا، لیکن الحمدللہ یہاں پر اسلامی بہنوں کا بھی بے شمار جگہوں پہ کام ہوتا ہے. تو اسلامی بہنوں کی طرف سے ایک سوال یہ ہے کہ اسلامی بہنوں کا بالخصوص جو مبلغ ان کا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ جزاک اللہ. تو جب بیان کرے خاص کر جب بیان کرے اس وقت کیا لباس ہونا چاہیے؟ یہ جو پہلا سوال عبدالحبیب بھائی نے جو کیا کہ وہ اسلام، تو اس پہ تو بابا ہمارا اراکین شورا اور دیگر کا مشورہ ہوا تھا اور اسلامی بہنوں کو یہ عرض بھی کی گئی تھی کہ یہ ماشاءاللہ 12ویں کا مہینہ ہے، 11ویں کا مہینہ ہے، تو یہ میں دن کے اوقات میں اور جو ہماری کو تنظیم اور شرعی قیودات ہیں اس میں رہ کر یہ اجتماعی میلاد تو کریں. اجتماعی میلاد بے شک کریں، لیکن یہ کہ اس میں یہ احتیاطیں ہوں گی کہ مائک استعمال نہ کریں. مائک پر ہمارے پابندی ہے کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت میں نے چھپانے کی چیز، تو بلا ضرورت عورت کی آواز باہر نہ جائے. خصوصاً ترنم کے ساتھ اگر عورت کی آواز جائے فتنہ زیادہ ہے. تو مائک پر پابندی ہے، مائک نہ لگایا جائے. دوسرا یہ کہ اس اجتماع میں اول تاخیر کوئی مرد داخل نہ ہو. اگر محرم بھی ہو تو ایک دو کا ہوگا، سب کا تو نہیں ہوگا نا. تو مرد کے داخلے پر پابندی ہے اول تاخیر. اور اتنی آواز بغیر مائک کے بھی بلند نہ کرے کہ غیر مردوں تک آواز جائے. تو یہ قیودات جو ہے نا کہ وہ شرعی طور پر ہی مطلب یہ ضروری ہے کہ عورت کی آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے. اور جہاں جہاں علاقوں میں ہماری جو بھی تنظیمی ترکیب ہے کہ ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں جانا ہو تو دونوں طرف کی جو نگران یا جو بھی مطلب اپنی ترکیب ہے وہ اس کو اجازت دے تو جائے، ورنہ نہ جائے. اب بس یہ 2-3 قیودات جو ہیں اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا. مدنی پھول. اچھا، اور دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ ہم جشن ولادت اسی کے چلو اسلامی بہنوں کے تعلق سے کہ کیسا لباس پہنے، تو دعوت اسلامی کی طرف سے کوئی آفیشلی لباس کا اعلان نہیں ہے کہ اس کا رنگ کیسا ہو لباس کا. البتہ ہمارے ہاں مدنی برقع کالے رنگ کا رائج ہے، مدنی برقع. اب یہ چلو تنظیمی طور پر ایک طرح سے نافذ ہو ہی گیا ہے یہ کہ اسلامی بہنیں پہنتی ہے. تو مدنی برقع پہنے جو اوپر سے ٹوپی برقع، اس کو ہمارے میمنی میں پہلے بولتے تھے ٹوپی برقع، اب ہم نے اس کو مدنی برقع نام دے دیا. تو مدنی برقع ماشاءاللہ یوں اگر یہ کشادہ ہو نا اور اٹریکٹیو نہ ہو، اس میں کسی قسم کی کڑھائی نہ ہو، بالکل سادہ کپڑا ہو، چمکدار کپڑا نہ ہو، تو یہ مطلب پہنا جائے. جو چمکدار کپڑے کا مدنی برقع پہنتی ہیں اور اس پہ کڑھائی رکھتی ہیں تو یہ بھی غور کر لیں کہ اس طرح مرد جو ہے آپ کے برقعے کو تاکے گا، جو گندی ذہنیت کا ہوگا نا آپ کے برقعے کو گھور کے دیکھے گا. اور یہ بھی اجازت مردوں کو بھی نہیں ہے اس طرح کی اجازت دیکھنے کی. تو ایسا کوئی لباس نہ پہنے کہ جس سے مرد اٹریکٹ ہو اور مائل ہو.
اب یہ کہ عید میلاد النبی کیسے منائے، تو اس میں کہ صبح بہارا میں اس کا کافی تفصیل سے طریقہ دیا گیا ہے، وہ اپنے انداز پر کہ اپنے ماحول میں اس طرح منائے، مطلب اس پر کوئی ہے کہ وہ شرعی احکام یعنی کہ یہ واجب ہے یا سنت موقدہ یہ مراد نہیں ہے، آداب اس کے ہمارے یہاں یہ مروج ہے، رائج ہے، ہم نے رائج کیا ہے جو شریعت سے ٹکراتا نہیں ہے۔ تو رات یعنی شام کو غسل کرے اس نیت سے کہ جشن ولادت کے لیے اہتمام کر رہا ہے، شب ولادت کے لیے اس نیت سے غسل کرے، بلکہ ہو سکے تو 11 ربیع النور کا بھی روزہ رکھ لے 12 ربیع النور کے استقبال کے لیے، تو شام کو غسل کرے اور غروب آفتاب سے پہلے ہو سکے تو نئے کپڑے پہن لے، اور ہر چیز نئی جہاں تک ممکن ہو، کپڑے بھی نئے، امامہ بھی نیا، تو ٹوپی بھی نئی، تو اندر کا سربند بھی اگر پہنے تو اچھا ہے وہ بھی نیا، جبکہ تیل لگا تو سربند ہونا سنت ہے، تو اس سربند بھی نیا، مسواک بھی نئی، قلم بھی نیا، رومال جیب کا وہ بھی نیا، سفید چادر کتھئی چادر جو بھی یہ رکھتے ہیں سب نئی، عطر لگائے تو عطر کی شیشی بھی نئی، قلم پیڈ جو قفل مدینہ اپنا رکھتے ہیں وہ بھی نیا، چپل نئے، جرابیں پہنتے ہیں، موزے وہ بھی نئے، گھڑی بھی نہیں، ہاں گھڑی بھی نہیں، میں تو نئی گھڑی پہنتا ہوں الحمدللہ، برسوں سے معمول ہے، تو جتنا ہو سکے، پیالہ ہے تو یہ پیالہ بھی نیا، بوتل پانی کی تو نہیں، جتنا ہو سکے نیا، تو انشاءاللہ وہ ہمارا دل اگر میلا ہے تو وہ بھی نیا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا، عالم نے رنگ بدلا، صبح شب ولادت۔ تو انشاءاللہ ہر چیز نہیں ہوگی نا انشاءاللہ، بس اور ثواب کے لیے، محبوب کے جشن ولادت کی تعظیم کے لیے۔ اس ٹائم میں نے بھی اسی طرح ہر چیز نہیں جو ممکن ہو، سارے بیچاری ہر سال برقع تو نیا لینے سے رہی، برقع تو ایک ہی لیا جاتا ہے وہ چلتا رہتا ہے، تو اگر نہیں لے سکتی بو دو لے اس کو، یوں مطلب ہے کہ اس کو صاف کر لے، جو چیز نہیں لے سکتے، تو جتنا ہو سکے وہ نیا ہو انشاءاللہ۔ جی عبدالحبیب بھائی جواب مل گیا؟ جی ماشاءاللہ، 12 ربیع النور کو میں نے سب چیزیں نوٹ کر لی انشاءاللہ۔ 12 ربیع النور کو روزہ مدنی چینل کے ناظرین مدینہ، 12 ربیع النور کو روزہ بھی تو رکھوانا ہے نا، کہ اپنے یہاں تو برسوں سے یہ معمول ہے کہ 12 ربیع النور شریف کو روزہ بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے، تو جب سوال کیا گیا کل بھی روزہ رکھیں گے، ہم پرسوں بھی رکھیں گے، کل 11 ربیع النور ہے، پرسوں 12 ربیع النور ہے، اور انشاءاللہ آج سب نیت کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو یہ کہ پیر شریف کو روزہ رکھتے تھے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، تو آپ کی خدمت میں جب اس کا سبب دریافت کیا گیا تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ پیر ہی کو میری ولادت ہوئی اور پیر کو مجھ پر پہلی وحی نازل ہوئی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گویا ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا جشن ولادت مناتے تھے، تو ہم سال میں ایک بار تو جشن ولادت کو روزہ رکھ لیں، تو یہ کچھ انہیں کہ ایسا نہیں کہ نہیں رکھیں گے تو گناہ گار ہو جائے گا، اپنی سوچ ہے تو روزہ رکھے۔ اب یہ بعض لوگ بولتے ہیں عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، وہ بھی صحیح ہے، عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، تو وہ منسوس جو عیدیں ہیں نا، دو بقرعید کے 4 دن 10 11 12 13 اور عید الفطر، یہ 5 دن روزے حرام ہے، اس کے علاوہ روزے حرام نہیں ہے۔ خیر عید تو جمعہ کو بھی کہا گیا، جمعہ بھی عید ہے، تو اب یہ کہ
یہ جشن ولادت کی عید وہ منسوس عید نہیں کہ اس کے بارے میں حدیث میں اس کو عید کہا گیا 12 تاریخ کو، تو اس لیے جو بولتے ہیں عید کو روزہ نہ رکھنا چاہیے تو اس کا بھی شاید جواب ہو گیا، کیونکہ شریعت میں ناجائز اس چیز کو کہیں گے جس میں کوئی مطلب ہے کہ حکم موجود ہو. اپنی مرضی سے ہم ناجائز نہیں کہہ سکتے کسی کام کو، تو اس کا منع بھی تو نہیں کیا نا، منع نہیں کیا، اور مسلمان اچھا سمجھ کر کرتے ہیں تو اچھا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے میرا حسن ظن ہے کہ لاکھوں اسلامی بھائی اسلامی بہنیں 12 ربیع النور کو روزہ رکھتے ہوں گے، میرا حسن ظن ہے. اتنا روزہ ہمارے یہاں رکھا جاتا ہے کہ جس کی انتہا نہیں، الحمدللہ. نگران شورا اور مدنی چینل کے ناظرین کی انشاءاللہ بارگاہ میں ایک بڑی پیاری بہار پیش کرتا ہوں. لبیک لبیک مرحبا. مدینہ آئی صاحب سن رہے ہیں؟ آواز آ رہی ہے میری؟ لبیک. جی اسلام بھائی میرے ساتھ موجود ہیں، یو کے میں میرے برابر میں بیٹھے ہیں، انہی کی زبانی بہار سنتے ہیں. آئی صاحب ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ثاقب اتاری برمنگھم فضان مدینہ انگلینڈ سے بات کر رہا ہوں. بابا جان کی بارگاہ میں ایک مدنی بہار پیش کرنا چاہتا ہوں. لبیک. بابا جان، مجھے 3 سال سے گردے یعنی کڈنی کی درد تھی اور بہت سخت پریشان تھا. ہر طرح کا علاج کروایا مگر کچھ فرق نہ پڑا، اور ایک دن اللہ کا کرم ہوا اور ایک اسلامی بھائی مجھے آپ کا بال مبارک عطا کیا. اس بال مبارک کو پانی میں ڈال کر پیتا رہا اور تقریباً 1 ہفتے کے بعد درد بالکل ختم ہو گئی، اور اللہ کا شکر ہے میں بالکل ٹھیک ہوں. اور وہ بال مبارک میں نے تعویذ کے طور پر گلے میں پہنا ہوا ہے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باہر ایسے میرے داؤ پہ لگا میری داڑھی نوچ جائیں گے، اب تو پھر کہاں جاؤں گا. میرا پیر 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 زلفوں والا میرا امامے والا میرا پیر داڑھی والا میرا پیر میرا پیر میرا پیر میرا پیر. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے وہ دعا ہم سب مل کے پڑھتے ہیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ
جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، جشن میلاد النبی ہے، نور کی چادر تنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، روشنی ہی روشنی ہے، دھوم ہے جانب مچی ہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ آمنہ بی بی کے گھر پر آ گیا نبیوں کا افسر، جھک گیا کفر کا سر، جھک گیا کفر کا سر، پڑ گئی ہے دھوم گھر گھر، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ غوث اعظم امام تو کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوئے، بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمین۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ صدا گیت گاتا رہوں میں نبی کے، ہو توفیق ایسی عطا یا الہی،